موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا ونجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ۔ یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے، میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پا لیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے۔ اور یزید اور اس کے چیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا دے گئے، جان دے گئے، اولاد ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے۔ آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں۔ وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسہ ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں، جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال۔ یزید کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا۔ میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو۔ یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے۔ اطول من المربوع و اقصر من المشذب، گھرانہ، گھر میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ خیر میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ عظیم الہامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے بال، قول سیاہ، داڑھی کیسی تھی؟ کف اللحیہ، گھنی داڑھی، ایک مٹھ قدرتی، نیم گھنگریالی۔ کچھ سفید بال تھے، ہاں، داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ آپ نے ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی، لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ 14 جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے، کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ ماتھا، اب ایک جز ماتھا، واسع الجبین، کشادہ، بھویں ازج، سوابغ من غیر قرن، 3 صفات، بھویں گھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا، اور
اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی. نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل. واہ واہ واہ. اور کوششوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو، اکھ آ جاوے چین چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے. عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مرنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی. آپ یوں دیکھتے تھے. یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر رہا، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. جلو نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے. کناروں سے دیکھتے تھے. کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ، ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے. ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی تھی، سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتے. وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے. ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا. آپ کا ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہ باریک، یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا. گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، برابر، پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں. اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید. ہونٹ کیسے تھے؟ غلیع الفم، چوڑا منہ، تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت. جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا؟ براق الثنایا. جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے. جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نہیں، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دنداں دکھایا ہوں، مصنوعی رنگ. تو او ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب وہ مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا. گولائی میں داڑھی. کنگھی کا سلیقہ کیا تھا؟ کنگھی فرماتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے. یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک،
زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا. کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں. میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں. آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام. میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. سبحان اللہ. عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں. اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں. اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو. کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ دیاں ترائے جتیاں تروٹ جاندیاں کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی. اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. یہ اس میں خفیہ پیغام ہے. میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات. مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو. بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی. اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. اللہ اکبر. میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں. زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے. میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ. قربان جاؤں. آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی. کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی. کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها. ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا. عبادت میرے دین کی بیس ہے. بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی. نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکات نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں. دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے؟ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا. میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت. تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی. آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی
پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا، سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیوند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. میرے نبی کیسے تھے کہ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی، لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ راہ پر راہا، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شثن الکفین والقدمین، یہاں رگیں نظر نہیں آتی تھی. یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی. گوشت. اب پاؤں پر بھی، پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے. سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے پیٹ کھبے پاسے ہوندے، یا آپ کھبے پاسے تے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا. پیچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کہ میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جانا. تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شے کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں جب ترابی تو پڑھی نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون، ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. ہاں ہاں، میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. وہ دائیں بائیں سے چیزیں اکٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر. زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں
پانی جائے پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا جن کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ میدا کھڑا ہو جائے گا, ایسے پھول جائے گا, پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں, پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. حضرت ام معبد الخزاعیہ, ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں, صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا, رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا. ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا, ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في صوته سحل في لحيته كفافة في عنقه سطع ان تكلم علاه البهاء وان سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتے تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سراہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو, اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں, میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں, ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو, اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو, ہم نے سیکھا نہیں. ماں باپ سکھائیں, یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہوں میں دسو بھائی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے, اسے جامنا کہیں کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے, آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا, تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی, ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو
ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آواز پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کہا لے جاؤ۔ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش تو، اللہ کے واسطے گنجائش تو، اللہ کے واسطے گنجائش تو۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائی او کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا، یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی، آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے، ملبہ، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں۔ آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے۔ ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں، بنیاد کیا ہے؟ نماز، وہ 5 وقت فرض ہے۔ پہلی امتوں پر 2 فرض تھیں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، ختم۔ ہمارے اوپر 5 فرض ہیں، ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت۔ جتنا ابھی رمضان میں اس قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا۔ میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح،
ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہن چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویح دی چھٹی ہو گئی۔ تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو، آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک، لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے ہوئی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے۔ لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن ساڑھ کو لے جا۔ میرے پنجاب میں تو میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا صاحب پتہ نہیں ہے کہ۔ تو کم از کم او بھائی آخری 10 سورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی، 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو۔ حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ نماز ہماری بنیاد ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔